السلام علیکم ناظرین، پروگرام مہمان خاص کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فضا عتیق اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹک نیوز ایس ٹی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں شاعری ملتان کی پرانی روایت ہے اور سرائکی زبان رس گھولتی میٹھی زبان ہے۔ یہاں کی مٹی بے انتہا زرخیز، اس مٹی سے پیدا ہونے والی بہت بڑی نامی گرامی ہستیوں میں کم عمری میں اشعار کہنے والے، بڑے سے بڑے ادب اور چھوٹوں سے نہایت شفقت سے پیش آنے والے محترم پرخلوص ملتان دھرتی کے ابھرتے ہوئے شاعر، ماشاءاللہ خوبصورت شخصیت کے مالک جناب راشد خان لودھی، جنہوں نے اپنی شاعری میں تخلص سائیں رکھا ہوا ہے۔ کافی عرصہ شعبہ صحافت سے بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ اس کے بعد آج کل بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں ایڈمن آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان کی شاعری کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے تو ہم بیٹک نیوز ایس جی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سر آپ سے کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ جی ضرور۔ سر آپ سے پہلا کوشچن یہ تھا کہ جیسا کہ آپ کا تعلق لودھی خاندان سے ہے تو آپ نے اپنا تخلص سائیں کس چیز سے متاثر ہو کر رکھا، یعنی اس نام رکھنے کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اشرف بھٹی صاحب کا، بیٹک نیوز کا موقع دیا ہمیں یہاں تک پہنچنے کا۔ جی تھینک یو سو مچ۔ سائیں تخلص اس لیے کہ ہماری سرائکی زبان میں سائیں مراد لیا جاتا ہے اللہ والے، مست قسم کے لوگ، ملنگ قسم کے لوگ، دنیا و معافیہ سے تقریباً دور رہنے والے۔ تو سائیں اسی لیے کچھ طبیعت ایسی ہی تھی تو اسی لیے سائیں تخلص رکھا، باقی بھی اس کے پیچھے وہ کوئی خاص۔ سر شاعری سے پہلے آپ کی زندگی کے کیا مشاغل تھے؟ آپ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت آپ نے کس چیز کو دیا؟ دراصل شاعری سے پہلے صرف کھیل کود تھا، کیونکہ یہ بچپن میں ہی شروع ہو گئی تھی شاعری۔ اسپورٹس میں انٹرسٹڈ تھے آپ؟ اسپورٹس بھی بہرحال کھیلا ہے، بیڈمنٹن کے پلیئر بھی رہے ہیں، کالجز میں بھی کھیلا ہے ڈسٹرکٹ لیول تک، لیکن بچپن میں شاعری شروع کر دی تھی۔ جی یعنی آپ ان بورن آپ کے اندر شاعری کی صلاحیت ہے؟ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سر جیسا کہ ہماری معلومات کے مطابق آپ کا شعبہ صحافت سے بھی کافی عرصے تک تعلق رہا، تو آپ نے یہ شعبہ کیوں چھوڑا؟ شعبہ چھوڑا نہیں، بس وہ مجبوری میں یوں چھوڑنا پڑا کہ جاب ادھر ہو گئی زکریا یونیورسٹی میں، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی، تو وہ گورنمنٹ کی ایکسکلوزر جاب سمجھی جاتی ہے، جی اسی لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ یہاں سے کہاں۔ صحیح، جی بہتر سر۔ سر اور جو شاعری کا آغاز آپ جیسے آپ نے بتایا بچپن سے کیا، تو پروپر آپ نے شعر کہنے کب سے سٹارٹ کیے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا اوتھینٹک، مطلب شاعر آپ کب بن گئے؟ کوشش آپ نے بچپن سے شروع کی لیکن اوتھینٹک شاعر تو میں خود کو بھی نہیں سمجھتا، اچھا، کیونکہ یہ تو ایک پرفیکٹ عمل آخری عمر تک جاری رہتا ہے، جی اور میں ویسے بھی تقریباً نثری کلام کہتا ہوں، جی تو یہ میں نے بہت شروع سے، میں تقریباً 5ویں کلاس کا طالب علم تھا، اس طالب علمی کے دور میں نے اشعار کہنا شروع کیے، مختلف شعراء کو پہلے پڑھا، صحیح، تو ان سے متاثر ہوا، خود شعر بنائے؟ ہاں تو پھر آغاز کیا اشعار کا۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا میں نے کچھ شعراء کے شعر پڑھے، پھر مجھے شوق پیدا ہوا، تو آپ نے زیادہ تر اپنی شاعری کا آغاز کس شاعر سے متاثر ہو کے کیا؟ یعنی آپ نے ایک شاعر کو، جیسے ہم بنا لیتے نا کوئی آئیڈیل، آپ نے کسی شاعر کو اپنا آئیڈیل بنایا اور اس سے متاثر ہو کے آپ نے شاعری کا آغاز کیا، بتا سکتے ہیں؟ میں نے بہت سے جو شعراء ہیں ان کو پڑھا، اسٹڈی کیا، مثلاً درد، جگر مراد آبادی، صحیح، سابر صدیقی، میر، سودا، غالب، لیکن میرے پسندیدہ شاعر دو، ایک سابر صدیقی مرحوم جی اور حضرت جگر مراد آبادی، یہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں، ان کے اشعار دلوں میں رس گھولتے ہیں، ان کے اشعار بہرحال ساغر، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ساغر صدیقی کے جو اشعار ہیں وہ تو درد اور دکھ سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے حالات کو اس میں بیان کیا ہوا ہے، جو ان کی زندگی میں حادثات پیش آئے، جو ان کے ساتھ ہوا، تو یعنی آپ انٹرسٹڈ ہیں سیڈ شاعری میں، کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے شاعری کا آغاز اس وقت شاید ممکن ہے کہ میں جو ہے ایسے شاعری کو پسند کرتا ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں،
सोच बदलती है, एहसासात पर। اور سر وہ آپ اپنی شاعری کو کس وقت ٹائم دیتے ہیں؟ مطلب آپ جیسے آپ نے کہا میری گورنمنٹ جاب ہے، میں بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی میں ایڈمن آفیسر ہوں، تو مطلب زیادہ تر وقت آپ کا جاب میں صرف ہوتا ہے، تو آپ اپنی شاعری کو وقت کب دیتے ہیں؟ دراصل شادی کے بعد تو شاعری کا وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے، اب تو ہاں وہ تو بس یوں سمجھ لیں کہ کسی ایونٹ پہ، موقعوں پہ، ہاں کوئی دوست وغیرہ کوئی محفل دوستوں کے ساتھ ہو گئی جی، یا جس دن آفس سے چھٹی ہوئی اس دن بہرحال شاعری کو تھوڑا سا وقت دے دیا جاتا ہے۔ صحیح سر، کچھ کوئی شاعری اپنی کلام سے کوئی شاعری میں سنائیں؟ آپ کو ایک نثری کلام ضرور سناتا ہوں۔ سنا ہے کہ جنت سنیوں کی ہے اور شیعہ بھی ہیں دعوے دار بہشت، اور پیروں کے پاس تو دروازہ بھی ہے، اور وہابی تو کہتے ہیں کافر ہیں سب، جنت تو بنی ہے ہمارے لیے، شافی مال کی حملی بھی یوں ہی کہیں، شافی مال کی حملی بھی یوں ہی کہیں، میں تو سادہ سا ایک مسلمان ہوں، میرا جنت میں جانا تو مشکوک ہے۔ کیا بات ہے سر! جی سر، آپ نے اس شعر میں ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دیا ہے، ہڈن میسیج اس میں ہمارے ناظرین کے لیے ہے کہ آپ نے فرقہ واریت سے منع کیا ہے۔ آپ نے یہاں پہ آپ نے ایک مسلمان کا کہا کہ ہم فرقوں میں، جیسے آج کل لوگ فرقوں میں لڑ کے ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو ایک ہڈن میسیج دیا اس شعر کے اندر کہ ہم فرقہ واریت سے اجتناب کریں۔ جی بالکل صحیح، بالکل، اس کا مقصد بالکل یہ ہے کہ ہر شخص جنت کا دعوے دار ہے، ہر فرقہ جنت کا دعوے دار ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو، آج کے دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کو غلط کہتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان فرقوں میں نہیں ہے، ان سے الگ تھلگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جی، بقول ان کے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک مسلمان ہونا ضروری ہے، جی بالکل، باقی کون اچھا کون برا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میرے خیال میں مسلمان سے زیادہ ایک اچھا انسان ہونا ضروری۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا۔ 2 منٹ وقت دیں تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نازل کردہ کچھ قوانین ہیں، ان قوانین پر جس شخص نے جس قوم میں عمل کیا ہے، کامیابیاں اسی کے مقدر میں لکھی گئی۔ اس میں یہ ضرور نہیں ہے کہ اب میں مسلمان ہوں یا میں اگر غیر مسلم ہوں، مگر جو اللہ نے حکم کیا ہے، جو قرآن میں فرمایا ہے، دوسرے بہت سے لوگ، بہت سی اقوام جو ہیں وہ ان قوانین کے مطابق عمل کرتی ہیں اور دنیا کو راج کر رہی ہیں، اور دنیا میں سب مسلمان ہی ہیں جو سب سے مطلب دینی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، مظلوم ہیں، ہر جگہ پہ مارا جا رہا ہے مسلمان۔ سر کوئی اور اپنا شاعری کا سنائیں، کلام سے، اپنی کلیکشن میں سے کوئی شاعری ہمیں بھی سنائیں۔ جی میں ضرور ایک جی نظم پیش خدمت ہے۔ یاد بچپن کی آ رہی ہے، ماں ہمیں نہلا رہی ہے، تیل سرما لگا رہی ہے، روز دلہا بنا رہی ہے، ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہے، صدقے والی جا رہی ہے، یاد بچپن کی آ رہی ہے، کوئی پیچ و خم نہیں تھے، کوہ راہو رسم نہیں تھے، روزگار کے بھی غم نہیں تھے، قسم خدا کی قسم نہیں تھے، جوانی اب تو ستا رہی ہے، یاد بچپن کی آ رہی ہے۔ کیا بات ہے سر، بہت آسمان سے زمین پہ اتارے گئے، دور ہم سے چاند ستارے گئے، کیا کھلونے ہوئے کہاں غبارے گئے، ہائے بچپن کے دن گزارے گئے، رہ رہ کے آج ستا رہی ہے، یاد بچپن کی آ رہی ہے۔ کوئی ہم سے خفا نہیں تھا، کوئی ہم سے خفا نہیں تھا، ہمیں بھی کوئی گلہ نہیں تھا، کوئی یار بے وفا نہیں تھا، عشق بھی ہوا نہیں تھا، رہ رہ کے آج ستا رہی ہے، یاد بچپن کی آ رہی ہے۔ کیا بات ہے سر! جی سر، بہت خوب آپ نے ہمیں اپنی شاعری سے نوازا، اور بہت اچھی شاعری، حقیقت پہ مبنی شاعری تھی، ہمارے حالات کو بیان کر رہی تھی کہ بچپن میں ہم بہت آزاد ہوتے تھے، ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی، بٹ جیسے بڑے ہوئے ہمارے حالات نے ہمیں بہت پریشان کر دیا اور ہمیں رسپانسبلٹی سے گھرا ہوا کر دیا، تو آپ کی شاعری سے ہمیں یہ میسج ملا۔ سر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں ضرور میسج دینا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں اس وقت ہر شخص خود کو بدلنا چاہتا ہے، کچھ بری عادتیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اچھی اپنانا چاہتے ہیں، جی جی، خواہش ہے سب کے دل میں، لیکن خواہش اور کوشش میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہاں جی،
जिगर खून किए बगैर कामयाबियां हासिल नहीं होती। कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप में खुद एतमादी है, आप खुद को बदलना चाहते हैं, बहुत आसान है। मुमकिन है कि आप अपने दिल में खुद को बदलने की ख्वाहिश लिए 40 साल तक जिंदा रहें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 40 दिन तक आपने खुद को आपको बदलने बदला की कोशिश जी। करें और आप नाकाम रहें। सर, आपके इसी बात से भी मुझे भी एक शेर याद आ गया। ये भी इलामा इकबाल का शेर है और आजकल के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है, हो गया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सर, अभी तक आपकी कोई किताब शाया हो चुकी है या आने वाली हो, पब्लिश होने वाली हो? नहीं, फिलहाल तो मेरी कोई किताब नहीं है, जी। शायद भी किताब शायद नहीं है। बस मैं तो नस्री कलाम कहता हूँ और मुमकिन है आने वाले किसी वक्त में कोई छोटी सी जी, इंशाल्लाह। आ जाए। सही। हाँ, वरना फिर बात तो जैसा कि आपकी फितरी शायरी है, आप रियलिटी बेस्ड शायरी करते हैं, तो इसके हिसाब से मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप अपने फैमिली में भी आपका बिहेवियर वही रहता है जो आपका शायरी के दौरान रहता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कभी आपको अपनी जिंदगी में कोई मुश्किलात पेश आई हो? मुश्किलात तो बहुत सी पेश आती है जिंदगी में, मुश्किलात तो पेश आती है। अल्लाह ने इंसान को मुश्किल में बनाया है। तो क्या मतलब अपनी मुश्किल के वक्त आप शायरी करके कुछ, आपको अक्सर लोग होते हैं ना, उनकी जो फ्री एक्टिविटीज होती हैं वो उसको कर लेते हैं अपनी परेशानी के वक्त, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो कभी आपको लगा कि मैं परेशान हूँ और आपने शायरी की और आपको लगा कि अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ? इसमें कोई शक नहीं। जी। मैं आपको शेर सुनाता हूँ। दिल नाउमीद तो नहीं, दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सही बात, गुजर जाना है। सुबह तो आनी है। हाँ, बेशक जी ये तो अल्लाह पाक ने भी फरमाया है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। जी जी। और अगर आप उस पे सब्र करेंगे तो उसका आपको अजर भी मिलेगा और वो हल भी हो जाएगा। सर, जैसा कि आपने अपना तखल्लुस रखा हुआ है साईं वाला, तो हम और हमारे नाजरीन जरूर सुनना चाहेंगे कि आप हमें कोई अल्लाह साईं वाली शायरी सुनाएं जिससे आप मुतासिर होकर शायरी करते हैं अपनी इस क्वालिटी ये से। एक नज्म है, जी आजाद नज्म है, अल्लाह साईं हमारी सुन, जो कि हमारे प्यारे भाई अशरफ भट्टी साहब को बहुत पसंद है। उनके नाम है, उनके हुक्म की तकमील है, तामील है। अल्लाह साईं हमारी सुन, दर्द कहानी सारी सुन, दिन में चाहे रात कर, हमसे मुलाकात कर, हमारी कोई बात सुन, हमसे कोई बात कर। आप पैदल घूमने निकलते हैं, फुटपाथ से जरा नीचे चल, यहाँ घर हैं बेघर लोगों के, क्या घर हैं बेघर लोगों के। रोटी इनको मिलती नहीं, झोली भी इनकी सिलती नहीं, तुझे याद भी करते रहते हैं, दुख भी सारे सहते हैं। क्या बात। बाप की तो टांगे नहीं, माँ इज्जत बेचने निकली है, इसने दूध पीना है जो बच्चा नंगा लेटा है। चल छोड़, जरा आगे चल, कब्रिस्तान के रास्ते निकलते हैं। ये शहर है टूटी कब्रों का, एक कब्र पे पागल होता है, ये कब्र इसकी बेटी है। अपनी इज्जत लुट जाने पे इसने जहर खाया था, जहर तो सस्ता था मालिक, इंसाफ महंगा बिकता था। किसी रईस ज़ादे से एक बाप की गुर्बत क्या लड़ती, चल छोड़, जरा आगे चल, दौलत की शान देखते हैं। ये महल है पैसे वालों के, कोई मौसम की तफरीक नहीं। गर्मियों में ठंडे कमरे हैं, जहाँ कुत्ते इनके रहते हैं, वहाँ फुटपाथ पे बच्चा लेटा था। हाँ, वहाँ फुटपाथ पे बच्चा लेटा था। अब तो कुछ तू ऐसा कर, हम जो चाहें वैसा कर। मैं तो राशिद साईं हूँ और तू अल्लाह साईं है। मैं तो ये भी जानता हूँ, तेरे एक इशारे से तकदीर बदलती जाती है। ख्वाब हो कुछ भी चाहे, ताबीर बदलती जाती है। क्या बात है सर, बहुत खूब। तो ये थे हमारे मेहमान खास जिन्होंने अपनी शायरी से हमें
متعارف کروایا اور ہم بہت لطف اندوز ہوئے اور ان کی شاعری ریئلٹی بیس تھی جس سے ہمیں بہت انفارمیشن ملی، نالج ملی. تو اپنے پروگرام مہمان خاص میں ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فضا عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.